تاریخ کے سب سے ظالم حکمران کی کہانی کا آغاز ایک ایسے لمحے سے ہوا جب وہ 13 سال کا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا کہ وہ گوشت چوری کر رہا ہے۔ ان دنوں ان کا قبیلہ قحط سالی کی وجہ سے بھوک سے مر رہا تھا۔ وہ گوشت اس وقت قبیلے کے زندہ رہنے کا واحد ذریعہ تھا۔ بڑے بھائی کو شکار کا گوشت چراتے دیکھ کر وہ غصے سے بھڑک اٹھا۔ اس نے تیر کمان اٹھائی، اپنے 16 سالہ بھائی پر نشانہ باندھا اور اسے جان سے مار دیا۔ قبیلے والوں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ اس سے خوفزدہ ہو گئے اور سمجھ گئے یہ بچہ بڑا ہو کر ایک بے رحم اور خطرناک شخص بنے گا۔ یہی لڑکا تاریخ کا سب سے ظالم حکمران بنا، جسے ہم آج چنگیز خان کے نام سے جانتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک خانہ بدوش قبیلے سے تعلق رکھنے والے لڑکے کی کہانی، جس کے ظلم اور سفاکیت نے دنیا بھر میں اس کا خوف پھیلا دیا۔ سبسکرائب کے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیں، کیونکہ یہ کہانی آپ کو حیرت کے ایک ایسے سفر پر لے جائے گی جسے سن کر تاریخ آج بھی لرز اٹھتی ہے۔ وہ 26 سال کی عمر میں اپنے قبیلے کا سردار بنا اور 65 سال کی عمر تک وہ دنیا کی سب سے بڑی زمینی سلطنت کا حکمران بن چکا تھا، اور صرف 25 سال کے اندر منگول فوج نے اتنی زمینیں فتح کر لیں جو رومن سلطنت نے 400 سالوں میں بھی فتح نہیں کی تھی۔ ناظرین، چنگیز خان کا اصل نام تیموجن تھا۔ وہ 1162 میں منگول کے ایک مقامی قبیلے کے ایک سردار کے گھر پیدا ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوا تو اس نے اپنی مٹھی میں گوشت کا ٹکڑا پکڑ رکھا تھا، جس سے اس بات کی علامت کے طور پر لیا گیا کہ بچہ بعد میں ایک عظیم جنگجو بنے گا۔ تیموجن کی زندگی شروع ہی سے مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ جب وہ صرف 9 سال کا تھا، اس کے والد کو ایک مخالف قبیلے نے زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ والد کی موت کے بعد قبیلے کے لوگ اس کے خاندان سے منہ موڑ گئے، اور 13 سال کی عمر میں بڑے بھائی کے قتل کے بعد قریبی لوگ اس کی جرأت اور مضبوط فیصلے سے متاثر ہوئے، اور قبیلے سے نکالے گئے دیگر افراد بھی آہستہ آہستہ اس کی قیادت پر یقین کرنے لگے۔ کچھ ہی سالوں میں وہ اپنے قبیلے کی رہنمائی کرنے لگا۔ تیموجن نے جلد ہی سمجھ لیا کہ اس کا چھوٹا سا قبیلہ اکیلا کسی بڑے دشمن کا سامنا نہیں کر سکتا، اور اگر وہ طاقتور بننا چاہتا ہے تو دوسرے قبائل کے ساتھ اتحاد ضروری ہے۔ اسی سوچ کے تحت اس نے طاقتور قبیلے کے بورتی نامی لڑکی سے شادی کی۔ تیموجن کو اس شادی کے نتیجے میں جہیز میں ایک جنگجو دستہ ملا جو ہر حال میں اس کے ساتھ رہتا۔ اس کے بعد تیموجن کے ساتھ ایک ساتھی قبیلے نے جنگ شروع کر دی۔ جب یہ جنگ ختم ہوئی، تیموجن اس قبیلے کو شکست دے چکا تھا۔ اس کے بعد وہ ایک ایک قبیلے کو اپنے ساتھ ملا کر اپنی طاقت بڑھانے لگا۔ 1206 میں تیموجن کو تمام منگولوں قبیلوں کے سرداروں نے متفقہ طور پر چنگیز خان کا لقب دیا، جس کا مطلب تھا دنیا پر حکومت کرنے والا۔ منگولوں کو ہمیشہ سے اناج، ریشم اور دانتوں کی ضرورت رہتی، جو ان کی چراگاہوں میں نہیں پائی جاتی تھی۔ اس لیے وہ چین کی سرحدی ریاستوں کے ساتھ تجارت اور کبھی حملے کرتے۔ 1209 میں اس نے چین کی سرحد پر موجود شیعہ سلطنت پر حملہ کیا، جو اہم تجارتی راستے سلک روڈ پر قابض تھی۔ یہ مہم کامیاب رہی اور شیعہ سلطنت چنگیز خان کو ٹیکس دینے پر مجبور ہو گئی۔ اس وقت چین 2 بڑی سلطنتوں میں تقسیم تھا، جن اور سونگ سلطنت۔ چنگیز خان نے شروع میں جن سلطنت کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی اور تجارتی قافلے بھیجے، جو ناکام رہے، جس کے نتیجے میں منگولوں اور جن سلطنت کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ 1211 میں چنگیز خان نے ایک طاقتور منگول فوج کے ساتھ چین پر بھرپور حملہ کیا۔ اگلے 4 سالوں میں چنگیز خان نے شمالی چین کے قلعوں، شہروں پر تیز حملے کر کے جن سلطنت کو سخت کمزور کر دیا، اور 1214 میں جن سلطنت نے خونریزی سے بچنے کے لیے چنگیز خان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا۔ انہوں نے ایک بھاری ٹیکس اور دارالحکومت جونگسو کو قائم رکھنے کا وعدہ کیا، جو موجودہ وقت میں چین کا شہر بیجنگ ہے۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد چین حکومت منگولوں کے حملے کے خوف سے دارالحکومت کو کائفنگ شہر میں منتقل کر کے اس معاہدے کو توڑ دیا، جس نے چنگیز خان کے غصے کو مزید مشتعل کر دیا۔ اس کے بعد منگول فوج نے چین کے شہر جونگسو کا محاصرہ کر لیا۔
یہ شہر اپنی مضبوط 40 فٹ بلند دیواروں اور دفاعی ڈھانچوں کے لیے مشہور تھا۔ چنگیز خان نے 2 سال کے عرصے میں 500 انجینئرز کو اپنے ساتھ ملا کر جدید جنگی آلات بنائے، جن کی مدد سے جونگسو شہر کے دفاعی نظام کو مکمل طور پر کمزور کر دیا، اور 10 مہینے کے طویل محاصرے کے نتیجے نے شہر کے اندر خوراک کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ لوگ بھوک سے مرنے لگے، یہاں تک کہ شہریوں نے زندہ رہنے کے لیے ایک دوسرے کا گوشت کھانا شروع کر دیا۔ یہ منظر انتہائی خوفناک تھا اور چین حکومت دباؤ میں آ گئی۔ چنگیز خان کی فوج نے آخرکار شہر کی دیواروں کو توڑ ڈالا اور ایک خوفناک حتمی حملہ کیا اور شہر کے محافظوں کو شکست دی اور انہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ منگول سپاہی گھوڑوں اور تلواروں کے ساتھ ہر گلی میں خون بہانے لگے، شہر کا قیمتی سامان لوٹ لیا گیا اور جونگسو کے بڑے حصے کو جلا دیا گیا۔ اس جلے شہر کا دھواں میلوں دور سے دیکھا جا رہا تھا۔ یہ منظر چنگیز خان کی بے رحمی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ چنگیز خان کے شمالی چین کو شکست دے کر جونگسو شہر پر قبضہ کر لیا۔ چین کے بعد اس کی نظریں وسطی ایشیا اور مغرب کی طرف اٹھیں، جہاں خوارزم سلطنت ایک طاقتور ریاست تھی۔ چنگیز خان نے تجارتی تعلقات کے لیے ایک قافلہ بھیجا، اس کے قتل کا بہانہ بنا کر خوارزم پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں بخارا، سمرقند اور ارگن جیسے اسلامی تہذیب و علم کے شہروں پر ظلم اور بربریت سے قبضہ کیا، مساجد جلائی اور عوام کو قتل کیا، شہروں کو کھنڈر بنا دیا۔ خوارزم شاہ علاء الدین محمد نے اپنے لوگوں کو بچانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن حالات کے جبر نے اسے ہجرت پر مجبور کر دیا۔ اس کے بیٹے جلال الدین نے غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دریائے سندھ کے کنارے تک منگول فوج کا مقابلہ کیا اور آخری حد تک لڑتے ہوئے ہندوستان کی طرف پناہ لے لی۔ خوارزم کے بعد چنگیز خان کی فوج نے ایران اور خراساں کے کئی اہم شہروں کو ظلم اور بربریت کے ساتھ تباہ کیا۔ منگولوں کی وحشیانہ اور نفسیاتی حکمت عملی سے لاکھوں بے گناہ لوگ قتل ہوئے۔ اس کے بعد چنگیز خان نے اپنے جنرلوں کو مغرب کی طرف بھیج دیا۔ آج بھی منگولوں کی مہمات بہت ظالم اور بے رحم سمجھی جاتی ہے۔ چنگیز خان نے زندگی کے آخری سالوں میں دوبارہ چین کا رخ کیا، جہاں شیعہ ریاست نے اس کے خلاف بغاوت کی تھی۔ اس نے 1 سال مہم چلائی اور پورے علاقے کو تباہ کر دیا۔ 1227 میں شکار کے دوران گھوڑے سے گر کر وہ بیمار ہو گیا۔ اس کے بیٹوں نے جنگ روکنے کی تجویز دی، مگر اس نے انکار کر دیا اور اسی دوران وہ انتقال کر گیا۔ اس کی موت کی خبر خفیہ رکھی گئی تاکہ دشمنوں کو حوصلہ نہ ملے۔ چنگیز خان نے اپنے بیٹے اوگائی کو جانشین بنایا اور اس کے لیے ایک وسیع سلطنت چھوڑ گیا۔ اس کی تدفین انتہائی رازداری سے ہوئی اور قبر کی جگہ آج تک معلوم نہیں ہو سکی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ہسٹوریکل ویڈیو میں۔